अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश और आबाद व शाद रखे। मेरे चैनल में असदुल्ला को ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाया करें। आपसे ये एक इल्तिजा और एक अर्ज़ है, क्योंकि आपका इसमें कोई ख़र्च भी नहीं होगा, कोई ही पैसे भी नहीं लगेंगे, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात के आप एक इस्लाम की को मजबूत करने की वजह से कि दीन दर्स और इस्लाम मजबूत हो जाए। तो आपको अगर पसंद हो तो आप ये काम ज़रूर किया करें और अपना इस इस्लाम में हिस्सा डाला करें। तो इस काम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला शायद आपको की भी आपके लिए भी ये ऐसा काम बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो मेरे प्यारियों, मुझे आज फ़मनिज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन से एक किस्सा याद आ रहा है। तो मैं कहती हूँ आपको एक किस्सा बयान कर दूँ। तो पहले मेरे प्यारे एक किस्सा ये है कि एक पहले ज़माने की बात है कि लोग पहले ज़माने में जाते थे हज करने के लिए, पैदल सफ़र करते थे। तो उस वक्त भी पैसे की बहुत किल्लत थी और पैसे जैसे आज का वक्त है वो भी उनके लिए भी यही था, लेकिन वो पैदल काफ़िले चल पड़ते थे, तो पैदल जाके हज कराते थे लोग, ऐसे थे। तो एक शख्स ने सब 10 का काफ़िला होता था, 10 आदमियों का होता था, 20 का, 40 का, 50 का, तो ऐसे ही एक एक बस्तियों में से इतने इतने आदमी निकल पड़ते थे। एक गांव की बात है, एक कस्बे की बात है कि हर कस्बे में 10-12 आदमी निकल। उस कस्बे में कोई आदमी थे, तो एक दूसरे को तैयार करके वो जा रहे थे हज पर। तो एक हाजी था, हज पर जाने की उसने सामान सारा रख से सफ़र बांधा हुआ था। तो उसने कल की सुबह को निकलना था, तो वो अपनी तैयारी में एक दिन मसरूफ़ रहा। तो शामी घर आया। जब उसने घर आया तो घर वालों से पूछा कि क्या पकाया है। तो उन्होंने कहा दाल बनाई है। तो उसने कहा मैं दाल वग़ैरह तो ऐसे नहीं खाता, कोई अच्छी चीज़ नहीं बनाई। तो घर वालों ने बताया अच्छी चीज़ हो, तो घर वालों ने बताया क्या उसने आवाज़ सुनी कि गोश्त बन रहा है। मुझे तो भुनी की आवाज़ आई और गोश्त की आवाज़ तड़कने की आई। तो उसने कहा ये हमसायों के घर लगता है आज गोश्त बना हुआ है। तो उन्होंने घर वालों ने कहा हाँ इनके घर गोश्त बना हुआ है, तो इनके घर से जाकर मेरे लिए सालन ले आओ, मांगो। तो जब उनने अपने घर वालों को भेजा तो सालन लेने के लिए वो गई घर। तो मांगा सालन, आज आपने क्या पकाया है। घर वालों ने जाकर उन हमसायों से पूछा कि आपने आज क्या पकाया है। तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं पकाया। तो उन्होंने कहा देखें आपने तो गोश्त बनाया है और हमें नहीं बताते, हमें देने के लिए नहीं तैयार नहीं है, आप गोश्त नहीं देती। आपने गोश्त बनाया है, आपके घर खुशबू गोश्त की आ रही थी, तो हम मांगने आए हैं, तो आप इनकार कर रही हैं। उन्होंने कहा बहन, प्यार से कहा, उन्होंने कहा बहन हमने कुछ नहीं बनाया, आपको ऐसे ही गलत फहमी हुई है, हमने गोश्त नहीं बनाया। आज घर उसने कहा एक दूसरे से जैसे औरतों की आदत होती है, बात हो गई तो एक दूसरे से उन्होंने बात की, नहीं आपने बनाया है, मैंने देखा है आप गोश्त बना रही थी, तो आप अब मुझे नहीं देना चाहती तो ये बता दें कि मैं नहीं देना चाहती, बस इतना ही बता दें। तो जब उस औरत की उस अल्लाह वाली बीबी थी, उस बीबी के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बहन मैं देना चाहती हूँ, लेकिन आपके लिए वो जायज़ नहीं है, आप उस गोश्त को नहीं खा सकते, इसलिए मैं नहीं देती। तो उसने पूछा ये कौन सी बात है, आप खा सकती हो, हम नहीं खा सकते, आपने खुद बनाया है, तैयार किया है, खाया है और हम नहीं खा सकते, ये कैसी बातें कर रही हो। उसने कहा बहन आप नहीं खा सकते, ये हम भी नहीं खा सकते, बस ये तो मेरी एक बेटी है उसके लिए मैंने बनाया है, वो बच्ची है। तो उसने कहा ये क्यों बहन, मैं आपको दे नहीं सकती, आप ये नहीं खा सकते। तो फिर उसने ये कहा अंदर आओ बैठो मैं आपको दिखाऊं। उसने अंदर गई तो अपनी बेटी को दिखाया, तो उसकी बेटी बेहोश पड़ी थी।
تو اس نے کہا یہ دیکھا ہے آج 15 دن سے اس کے اندر حلق میں کوئی چیز نہیں اتری سوا پانی کے، تو میری چھوٹی سی بیٹی ہے تو یہ بے ہوش بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئی ہے، اب اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میں آج صبح صبح باہر ایسے میں نے جھانکا ہے، صبح کو یا عشاء کو میں دیکھا ہے تو ایک آدمی صبح صبح آیا ہے، یہ مردار مرغی اس نے باہر پھینکی ہے، تو میں بھاگ کر اس مردار مرغی کو اٹھا لیا ہے۔ میں نے اس مرغی کو پکایا ہے، چھیلا ہے، اس کو صاف کیا ہے، پکایا ہے، تھوڑا سا پکایا ہے، بس اتنا ہی بنایا ہے کہ میری بیٹی کی جان بچ جائے، تو بس اس کی جان بچانے کے لیے پکایا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ تو میں نے اس کی وجہ سے اپنی بیٹی کی جان بچانے کی وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے تیار کیا ہے، بس میں اسی کو ہی کھلاؤں گی، بس اس کی جان بچ جائے گی تھوڑا سا بس، اور میں نے نہیں بنایا، میں نے پھینک دیا تھا۔ تو جب یہ ساری باتیں وہ رو کر اس نے بتائیں تو اس نے کہا ہم سید ہیں، ہمارے گھر کا کوئی آدمی نہیں ہے کمانے والا، تو یہ میری بیٹیاں ہیں اور میں ہوں، کبھی مل جاتا ہے تو ہم کھا لیتی ہیں، نہیں ملتا تو ہم نہیں کھاتی، میری بیٹی کب سے بیمار ہے، اس کو کچھ نہیں ملا تو اس کی جان کو خطرہ تھا، تو اس لیے میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو وہ گھر گئیں تو اس نے جا کے اپنے خامد کو ساری باتیں بتائیں، تو اس کے خامد نے جب یہ حالات سنا تو اس نے کہا یہ ہے بھی سید، یہ ہے بھی سید زادی بی بی ہے، تو اس کے بیٹیاں، اس نے کہا 2-3 بیٹیاں ہیں اور خود آپ ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہے کمانے والا ہے ان کا، تو وہ اس لیے کہتی ہیں میں نے کیا ہے کا، تو آپ کے کھانے کے لیے جائز نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ وہ حج پر جا رہے ہیں تو ایسا کھانا کھا کے کیسے جائیں گے، تو ایسی اس نے بات کیا۔ تو انہوں نے جو حاجی صاحب تھے انہوں نے اپنا پیسے اٹھائے اور جا کے اس اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، اور وہی حج کا زادرہ جو اس نے پیسے بنائے ہوئے تھے، کل صبح کو اس نے جانا تھا تو شام کو اس نے اندھیرے میں عشاء کے ٹائم بیوی کو ساتھ لیا اور اس سیدزادی کو وہ سارے پیسے دیے، اور اس نے کہا یہ آپ اپنا گزر بسر کریں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معاف کر دیں، آپ تو سید ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ اتنے لاچار ہیں، آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ حرام خان کہ وہ اتنی مجبوری کی حالت میں آپ اضطرار میں آ گئے ہیں، تو میں حج پر نہیں جاتا، یہ میرے پیسے ہیں، آپ اپنی بچوں کو پالیں اور ان کا اخراجات کریں، تو ان کو دے دیے اور حج جانے کے لیے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب ان کے ساتھی صبح کو اب بلانے آئے چلیں، تو اس نے کہا یار میں نہیں جاتا، تو بس اس نے کہا کیا ہے، بس اس نے بتایا نہیں، اس نے کہا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے میں نہیں جا سکتا، ایسے اعتراض کر لیا۔ پھر وہ ساتھی چلے گئے، جب وہ واپس مڑ کر آئے ساتھی تو جاتا ہے ان کو ساتھیوں کو ملنے کے لیے، جب ملنے کے لیے جاتا ہے تو ساتھیوں یہ وہاں بھائی کیسے سفر رہا، کیسے آپ حج کر کے واپس آئے ہیں، آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، ملنے آیا ہوں، جیسے تو ساتھیوں نے کہا بھائی آپ تو بہت ہمارے ساتھ نہیں گئے، آپ نے ہمارے ساتھ جانے کے لیے کس چیز پر آپ کو ناراض کیا گئی، آپ نے ہمارے ساتھ جانے کے لیے انکار کیا، آپ کسی اور کے ساتھ چلے گئے، آپ نے اپنا اور اس کے ساتھ ارادہ بنا لیا۔ اس نے کہا یار میں نہیں گیا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا ہے طواف میں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور ہم نے کنکریاں مارنے والی جگہ پر دیکھا ہے، ہم نے مزدلفہ میں دیکھا ہے، قربانی بھی آپ کر رہے تھے، ہر جگہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، لیکن جب بھی آپ ہمیں دیکھتے تھے آپ اپنا منہ موڑ لیتے تھے، ہمارے سے آپ کو بات کرنے تک بھی گوارا نہیں تھی کہ آپ ہم سے بات کریں، ہم نے کئی بار ارادہ کیا ہے آپ سے پوچھے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آئے، آپ کس کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ نے ہمارے سے بات کرنا گوارا نہیں کی، تو یار یہ کون سی بات ہے، تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میں تو نہیں گیا، اس نے کہا قسمیں کھائیں اللہ کی قسم میں تو نہیں گیا، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے، تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ولی کامل بنا دیا۔ وہ شخص جب گھر آیا تو وہ رونے لگا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں گیا بھی نہیں
اور میرے ساتھی کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا فلاں جگہ دیکھا ہے، فلاں جگہ دیکھا ہے، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بولے؟ تو میں یہ ساری باتوں کا کیا جواب دوں؟ تو اس وجہ سے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو یہ اپنے گھر میں عبادت کرنے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کرتا رہا۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ولی کامل بنا دیا، جو لوگوں کو بہت فیض اس نے پہنچائے اور ولی بن گیا۔ تو یہ دیکھیں بہنوں، یہ اتنی سی خدمت کسی سید کی، کسی بھوکے کی کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روح کو حج ہی کروا دیتا ہے۔ تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے حج کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کو حج کا ثواب اور اس کو حج کرا دیا۔ تو ایسے ہی ہم کو بھی چاہیے، ہم بھی ایسے کام کریں، ہر دکھ کے کام آئیں۔